أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھیں. اس حکیم مطلق نے جتنی کائنات بھی خلق فرمائی ہے، ہر مخلوق کی خلقت کا کوئی مقصد ضرور ہے. کوئی شے بھی بلا مقصد و ہدف نہیں، چونکہ خالق حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جتنی مخلوق خلق فرمائی، سب میں انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا، اور اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے پھر خدا نے ڈھیر ساری قسمیں کھا کے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے اس انسان کو یقیناً بڑے ہی حسین پیراہے میں خلق کیا. ظاہری شکل و صورت کے عنوان سے بھی دیکھیں تو ثانی ندارت، اور معنویت کے عنوان سے بھی دیکھیں تو یہی مخدوم ملائکہ قرار پاتا ہے یہ انسان. لیکن شرط یہ ہے کہ انسانیت کے دائرے کے اندر رہ کے زندگی گزارے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، خداوند عالم نے اس آیہ کریمہ میں اور بعض احادیث قدسیہ میں بھی انسان کی خلقت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: خلقت الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی. میرے بندے، یہ میری پوری کائنات تیرے لیے ہے اور تو فقط میرے لیے. اور میں زندگی اسی طالب علمی میں گزر رہی ہے. یقین کرو سب سے مشکل کام یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کے لیے جیے اور مرے. بہت مشکل، یعنی اس پہ بڑی ریاضت کی ضرورت ہے کہ انسان کا ہر حرکت اور سکون اپنے
خالق کی مرضی کے مطابق ہو۔ یقین کرو گھر سے چلتے ہیں بڑی کوشش کر کے نیت کو خالص کرنے کی بڑا تگ و دو کرتے ہیں، جب پھر آگے ماحول میں واہ واہ نظر آتی ہے تو پھر ذہن بدلنے لگتا ہے۔ اور میں عموماً سوچتا ہوں کہ آپ جو آتے ہیں آپ تو یقیناً کچھ لے کے جاتے ہیں، لیکن مجھ جیسا جو یہاں آتا ہے ضروری نہیں کہ کچھ لے کے جائے، ہو سکتا ہے اگلا بھی دے کے۔ بڑے مسائل مشکل ہیں، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے جدھر میں بیٹھا ہوں یا مجھ جیسے، یہ پل صراط ہے۔ تھوڑا سا ادھر ادھر بندوں کی مرضی سامنے آ گئی، خالق کی مرضی پیچھے چلی گئی، وہاں سے ہی انسان مشرک ہو کے چلا جاتا ہے۔ خداوند عالم علامہ ملک اعجاز حسین صاحب کو صحت سلامتی دے، فرما رہے تھے کہ قبلہ علامہ محمد باقر صاحب آل اللہ مقامہ الشریف کے ایک بڑے پیارے شاگرد تھے، اور جب وہ فارغ ہو کے چلے بھی گئے تو جب وہ شاگرد واپس آتے تھے نا تو آغا فرماتے تھے کئی دن کے یہاں ٹھہر جا، رہ جا میرے پاس، اس طرح پیارے شاگرد ہوتے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد جب وہ گئے تو انہوں نے اجازت مانگی تو کہا جاؤ چلے جاؤ۔ شاگرد نے تعجب کیا کہ آپ پہلے تو کہتے تھے کہ ٹھہر جاؤ، اب بھی تو وہی ہوں، آپ کہتے ہیں جاؤ ونجن دیس، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو بقول علامہ ملک اعجاز حسین صاحب قبلہ محمد باقر صاحب نے فرمایا تو نے اب مجلسیں پڑھنا شروع نہیں کر دی؟ کہا ہاں، لیکن میں تو کوئی مکاؤ چکاؤ نہیں ہے، کوئی چیز دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو ویسے ہی چلا جاتا ہوں۔ تو فرمانے لگے اتنا بتا جے مجلس لگ ونجی تو خوش ہونا، جس نو اسی آدھے فلانے دی مجلس لگ گئی تے فلانا وان وٹیندا گیا، لگ ونجی تو خوش ہونا جی، جے نہ لگے تو پریشان ہونا جنے جیا۔ تو فرمانے لگے پھر آپ نے نفس کے لیے پڑھتا ہے اس ذات کے لیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ آئے۔ اس لیے جب تک بندگی نہیں آئے گی نا اس وقت تک کامیابی نہیں ہے۔ عبادت کہتے ہی عابد کے اس عمل کو ہیں جو اپنے مولا کی رضا کے لیے انجام دے، اس کو عبادت کہتے ہیں، عابد کا عمل۔ اور عابد کون ہوتا ہے؟ جو اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوتا، اپنے مال کا بھی مالک نہیں ہوتا۔ عابد وہی ہوتا ہے کہ جس کا کوئی اور مالک ہوتا ہے۔ اسی لیے مولے متقیان فرماتا ہے جب انسان پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ خود اپنا مالک نہیں، اللہ اس کا مالک ہے۔ للہ میں وہ لام ملکیت کے لیے مولانا شرمیت عامل میں پڑھا تھا، یعنی میں اللہ کی ملکیت ہوں، اور جب میں اللہ کی ملکیت ہوں تو جو میں نے کمایا ہے وہ بھی میرے اللہ کی ملکیت ہے، میں تو عبد محض ہوں۔
اور عبد محض وہی ہوتا ہے کہ ہر حرکت اپنے مالک کی مرضی کے مطابق انجام دیتا ہے، تو عبد ہوتا ہے، اپنی مرضی کو لے آتا ہے تو پھر عابد بن جاتا ہے۔ عابد کہتے ہیں بھگوڑے غلام کو۔ اس لیے بہت مشکل، لیکن چونکہ خداوند عالم نے ہمیں، خدا درجات بلند کرے، حافظ سیف اللہ صاحب مرحوم کے وہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ شیعہ غیرت کر اور مذہب میں تجھے عابد ملیں گے، تیرے مذہب میں زین العابدین ہے، زین العابدین، کیونکہ ایسی راہبر ہستیاں ہیں جو جگہ جگہ پہ رہنمائی فرماتی ہیں، تو پھر انسان کے پلے کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے۔ ورنہ اگر یہ ہستیاں راہبر نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ پچھلے دنوں میں یوم عاشورہ کے عنوان سے بات کر رہا تھا تو ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ علامہ علی نقی علیہ رحمہ کی زیر صدارت ایک یوم حسین منایا گیا لاہور میں، اور آخری وقت جو ہے نا 5 منٹ ان کے بچے ہیں، دوسرے دن تو غروب ہونے والا تھا، تو لوگوں نے تعجب کیا، سمندر ہے علم کا، پتہ نہیں ان 5 منٹوں میں یہ کیا کرے گا؟ تو فرمانے لگے گھبراؤ نہیں، میں ٹائم کے اندر اندر پیغام پہنچا دوں گا۔ سیمینار کا عنوان یہ تھا کہ اگر حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا، کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ علامہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر حسین ابن علی یہ کربلا میں قیام نہ کرتے تو پھر نماز جمعہ بدھ کو پڑھائی جاتی۔ کیا مطلب؟ دین کا حلیہ ہی بگڑ جاتا۔ یزید کے بابا نے بدھ کو پڑھائی تھی اور بدھوں نے پڑھی تھی۔ جو بابے کا مقصد تھا بیٹے کا مقصد بھی وہی تھا، لیکن چونکہ کربلا ہے تو بس اسلام اپنی جگہ پہ باقی ہے، ایمان اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہ ایسی ہستیاں ہیں میرے بھائی اور بزرگوں، تو اس لیے ہم نے جو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں اگر آپ غور کریں تو امام حسین علیہ السلام نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے وہ فرمایا ہے کہ لِيَعْبُدُونَ کا معنی ہے لِيَعْرِفُونَ، کہ اللہ نے جن و انس کو اس لیے پیدا کی ہے تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے نا پھر عبادت کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا۔ جس کو پتہ ہے میرا خالق ہے، مالک ہے، پالک ہے، اور اس کی رضا بھی ہے اور اس کا غضب بھی ہے، اس کے احکام بھی ہیں، احکام پہ عمل کرو گے راضی، اور اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر غضب۔ غضب سے مراد یہ غصہ نہیں ہوتا جو تیرے اور میرے مزاجوں میں ہوتا ہے، اللہ کی ذات مزاجوں سے بلند تر ہے۔ مزاج ہوتا ہے مزج، ملنا، مختلف عنصر ملے تو مزاج بنتا ہے، اور جو مختلف چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، مرکب بنے گا، اور مرکب تو جز کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں۔ پس لیعرفون، اگر پہچان لوگے تو پھر جھکے بغیر نہیں رہ سکتے، ممکن ہی نہیں ہے کوئی پہچانے اللہ کی عظمت کو اور پھر اس کی عبادت نہ کرے، نہیں۔ اور یہ بھی عرض کروں، وہ لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں، لائق ہے، محتاج نہیں۔
کسی کی عبادت کا محتاج نہیں، حتیٰ انبیاء کی عبادت کا بھی محتاج نہیں۔ کچھ باتیں کھلا کرنی پڑتی ہیں۔ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں، لائق عبادت ہے۔ اس لیے اگر آپ خطبہ حمام پڑھیں میرے معصوم امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد، تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق حین خلقہم غنیاً عن طاعتہم وآمناً عن معصیتہم فقسم بینہم معائشہم۔ اللہ نے جب چاہا مخلوق کو پیدا کیا، نہ ان کی اطاعت کا محتاج تھا اور نہ ان کی نافرمانی سے اللہ کو کوئی ڈر تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اس کو کوئی ڈر نہیں تھا۔ پوری کائنات جٹ جائے عبادت میں، اللہ اکبر وہی ذات ہے۔ پوری کائنات مخالفت پہ جٹ جائے پھر بھی وہی اللہ اکبر ہے۔ ڈھیر بندے اطاعت کریں تو ڈاڈھ نہیں ہوندا، اور کوئی بھی عبادت نہ کرے تو پریشان نہیں ہوتا۔ یہ مخلوق کے خاصے ہیں، خالق کے نہیں، خالق کے نہیں۔ آمناً عن معصیتہم۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں قسم بینہم معائشہم۔ اس پہ توجہ کرنا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا نا، اس وقت سے ہی اللہ نے مخلوق کی روزی کے اسباب کو ان میں تقسیم کر دیا۔ قسم بینہم، اللہ نے تقسیم کر دیا مخلوق کے درمیان معائشہم، ان کے رزق کے اسباب کو پیدا کرتے ہی تقسیم کر دیا۔ فلاں فلاں وسیلے سے رزق کمائے گا، فلاں فلاں سے کمائے گا، فلاں فلاں سے کمائے گا۔ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ مخلوق کو پیدا کرنے کے ساتھ اللہ نے رزق تقسیم کر دیا۔ علی ولی اللہ پڑھنے والا دا اینج نہیں، اینج نہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم کس جہان میں جی رہے ہیں۔ اکثر تو کہیں گے دیندئی مولا، امام حسین دا پہ کھاندے ہاں، امام حسین کا نہیں کھاتے، جو امام حسین کو عطا کرتا ہے امام کے صدقے اس سے کھاتے ہیں۔ دیندہ ہی مولا، دوسرے اکثر نہیں، دیندہ تو اللہ پر وڈیندہ مولا، یہ کم از کم عقیدہ ہے۔ اور میرے بھائیوں خدا کے لیے قرآن کی طرف جاؤ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت، قرآن کہہ رہا ہے کائنات میں کوئی چیز حرکت کرنے والی ایسی نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اس کا رازق خدا ہے۔ ہم کہاں رہتے ہیں؟ یعنی ظاہری ترجمہ بھی نہیں، هو الذی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم
ثم الیہ ترجعون، اور لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کر کے اپنے دربار میں حساب کے لیے بلائے گا۔ اس رب کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ گل میں ہنے اوکھی جئی چ شروع ہو گئی، مقصد میرا کچھ ہو رہا، آج لئی بیٹھا ہوں کچھ پڑھنا، لیکن اے ہن رہ گیا۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے رازق اسی کو مانو جو علی کو رزق دیتا ہے، لیکن تیرا اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ دیتا ان کے وسیلے سے ہے، کیونکہ اور وسیلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ نحنو ثناء ربنا والناس بعد ثناء لنا، علی کی فریادیں ہیں کہ اللہ کا ڈائریکٹ فضل ہمارے اوپر ہوتا ہے اور وہ دوسری مخلوق پہ ہمارے وسیلے سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ معصوم اور خالق کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں، معصوم اور خالق کے درمیان فضل کا کوئی وسیلہ نہیں، ڈائریکٹ فضل الہی معصوم پہ ہوتا ہے، لیکن میں اور آپ ہمارے اوپر معصوم کے صدقے سے، معصوم کے وسیلہ سے ہوتا ہے، لیکن فضل اسی کا ہوتا ہے۔ مرکز خدا کو ماننا پڑے گا۔ ایک بہت پیاری اصطلاح مجھے اس محرم کے مطالعہ میں سامنے آئی، ایک ہے دون اللہ، ایک ہے مع اللہ، ایک ہے عند اللہ۔ کدی طالب علم نہیں بھی سن لیا کرو۔ ایک ہے دون اللہ، یعنی کسی سے مانگو اللہ سے ہٹ کے، اللہ سے نہیں مانگنا، کسی اور سے مانگنا ہے، کفر بھی ہے، شرک بھی ہے۔ اللہ سے ہٹ کے کسی کو مستقل مان لو، بھائی اللہ نہیں پتر دیندا، پیر دیندا ہے، شرک ہے، کفر ہے۔ مع اللہ دو دکانیں ہیں، اللہ بھی دیتا ہے تے مولا بھی دیتا ہے، دکانیں برابر کی ہیں، مستقل۔ اس کو کہتے ہیں مع اللہ، یہ بھی شرک جلی ہے۔ اللہ کے علاوہ بھی شرک، اللہ کے ساتھ اللہ جیسا کسی کو مان کے دونوں سے اس لحاظ سے مانگنا، یہ بھی شرک۔ توحید ہے عند اللہ، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے وہ ہستی جس کا اللہ کے ہاں ایک اتنا بڑا مقام ہے، خدایا ان کے صدقے عطا کر۔ یہ بچے گی توحید۔ اس لیے ضروری ہے اپنے اصول، اپنے عقائد، اپنے اعمال قرآن اور معصوم کے فرمان کے مطابق۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مولے متقیان فرماتے ہیں وَأَعْلَمُوا أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ كَمَالَ الدِّينِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ۔ لوگوں، دیندار تو مل جائیں گے، دینداری میں کمال چاہتے ہو تو علم حاصل کرو اور پھر اس پہ عمل کرو۔ چھڑی کیسٹ بھی نہیں بھری ہوئی چاہیے کہ اصطلاحات علمی سے مولانا ماشاءاللہ پر ہے لیکن عمل صفر ہے نا۔ طلب علم والعمل بہ، علم حاصل کر پھر اس پہ عمل کر، دین میں کمال حاصل ہو جائے گا، کمال درجے پہ پہنچے گا۔ اور پھر فرمایا الا وَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبَ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ، مال کو بھی طلب کرنا ہے،
علم کو بھی طلب کرنا ہے۔ اسلام گدائی کو پسند نہیں کرتا، محنت کو پسند کرتا ہے۔ گدائی کرنی ہوتی ہے تو اسی دروازے کے سامنے کر جہاں سے معصوم حاصل کر رہے۔ وہ کتنا پیارا جملہ کہتے تھے علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ، او میرے پیر امیر دی غیور ریت، آپ کو خطاب کرتے ہو، میں نے خود سنا، قلندر خان بھی سنی اس، او میرے پیر امیر دی غیور ریت، مانگ اسی سے جس سے علی مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، مردہ باد، بے شمار۔ یا علی، تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا مال کے حاصل کرنے سے بھی زیادہ واجب ہے، یا واجب نہیں، لفظ اوجب ہے۔ اوجب عربی میں افعل و تفضیل کہتے ہیں، آپ کی انگلش میں سپرلیٹو ڈگری، او آخری۔ اوجب سب سے زیادہ واجب ہے علم کا حاصل کرنا۔ فرمائے کیوں؟ فرمائے لأن المال مضمون مقسوم قسمہ عادل بینکم۔ فرمائے یہ جو مال اور رزق ہے اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، کیونکہ رزق کی ضمانت تو اللہ نے دی ہے۔ لأن المال مضمون، مضمون جس کی ضمانت کسی ذات نے دی ہو۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ رزق کی ضمانت اس ذات نے دی ہے، پھر مقسوم، رزق تقسیم ہو چکا ہے۔ یہ کلمات کسار میں حضرت کا ہے، اور پہلا خطبہ حمام میں نے پڑھا، پہلے میں فرمایا کہ رزق اس وقت تقسیم ہوا جب بندوں کو پیدا کیا۔ اس میں فرمایا یہ طلب مال کے بارے میں ٹینشن نہ لے، اس کی ضمانت اللہ نے دی ہے، اور مقسوم، یہ رزق تقسیم بھی ہو چکا ہے، اور تقسیم کرنے والا کون ہے؟ قسمہ عادل بینکم، اس عادل ذات نے تمہارے درمیان رزق تقسیم کر دیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی علیہ السلام۔ علی کہتے ہیں اللہ نے رزق تقسیم کر دیا ہے، اسی اجر نہیں تم بڑینا۔ ملت شیعہ کو ابھی تک رازق بھی نظر نہیں آ رہا۔ او میرے بھائیو، میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا، اور میں 65 سال نہ ہو چکا ہوں، 14 سال کی عمر میں مدرسے میں گیا تھا، آج 65 سال کا ہو چکا ہوں، میں حلفاً کہتا ہوں کسی روایت میں نہیں ہے کہ معصوم نے کہا ہم رزق تقسیم کرتے ہیں۔ میں نے جو روایات میں پڑھا ہے، علی روٹی تقسیم نہیں کرتا، علی جنت تقسیم کرتا ہے۔ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرتا ہے۔ جنت لینا ہے تو علی کے دروازے پہ آ، اور علی کی ولایت کو ولایت اللہ تسلیم کر۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا ولایت علی ولایت اللہ، حب علی عبادت اللہ، اطاعت علی فریضت اللہ۔ فرمائے لوگو یہ جو علی کی ولایت ہے، یہ علی کی ولایت نہ سمجھو، یہ اللہ کی ولایت ہے۔ یہ ولایت دی جو اللہ نے ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا پہ کس نے عطا کی یہ ولایت؟ اللہ نے علی کو ولایت عطا کی ہے، لہذا علی کا حکم اسی طرح ہے اور جس طرح میرے اللہ کا حکم ہے۔ ولایت علی ولایت اللہ ہے، محبت علی عبادت اللہ ہے۔
کیونکہ علی کی محبت ہم کیوں کرتے ہیں؟ علی سے محبت کیونکہ آیت مودت فی القربہ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اور جو محبت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے وہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے، جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ، صلوات پڑھیں بی بی کی ذات پہ، اپنے بابا کے پہلو میں بیٹھی ہیں، عرض کرتی ہیں بابا علی اللہ سے محبت کرتے ہو؟ کیوں نہیں بیٹا، اللہ میرا خالق ہے، مالک ہے، پالک ہے، رازق ہے، میں اپنے اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ بابا جی میرے حسنین سے بھی محبت کرتے ہو؟ میں یہ بعد میں تو بعد میں کر لینا، مجھے وقت تھوڑا ہے، میں عرض کر رہا تھا بابا جان یہ بتاؤ اللہ سے محبت کرتے ہو؟ جی۔ میرے حسنین سے بھی محبت کرتے ہو؟ کیوں نہیں بیٹا تیرے حسنین سے بھی محبت کرتا ہوں۔ بابا یہ کیسا دل ہے جس میں اللہ کی محبت بھی ہے اور مخلوق کی بھی ہے؟ یہ کیسا دل ہے؟ پیار کر کے ارشاد فرمایا بیٹا تیرے حسنین سے محبت کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، جو محبت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اطاعتہ فریضۃ اللہ، اللہ کی اطاعت اللہ کی طرف سے فرض ہے، فرض ہے، فقط انسانوں پہ نہیں جہانوں پہ فرض ہے۔ امام کی اطاعت کائنات پہ فرض ہے۔ تلقین میں کیا پڑھتے ہو؟ گواہی دیتا ہوں کہ ان علی امیر المومنین امام افترض اللہ طاعتہ علی العالمین۔ او بابا تیرا عقیدہ تھا کہ علی علیہ السلام جو مومنوں کے امیر ہیں یہ ایسے امام ہیں جن کی اطاعت عالمین پہ واجب ہے۔ حجت اللہ علی الخلق کا کیا معنی ہے جو اذانوں میں کہتے ہو؟ حجت اللہ علی الخلق یعنی پوری کائنات پہ حجت خدا ہے۔ اس لیے علی کو بھی مانو اور علی کی بھی مانو۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں عقائد ٹھیک کرنے ہیں، عمل ٹھیک کرنا ہے، آخرت ٹھیک کرنا ہے، قرآن پڑھو، معصوم کا فرمان پڑھو، پھر کچھ پلے پڑے گا، ورنہ یہاں سے ہمیں کچھ ملنا تھا، یہاں سے کیا ملتا ہے آپ خود بہتر جانتے ہیں، میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ تو میں تھوڑا موضوع سے ہٹ گیا، لیکن اتنا عرض کروں گا میرے بھائیوں، جس طرح پہلے عرض کیا ہے کہ اور مذہب میں عابد ہیں، تیرے مذہب میں زین العابدین ہے۔ طاؤس یمانی کہتا ہے کہ رات سیاہ تاریک تھی، میں نے چاہا جا کے بیت اللہ سے لپٹ کے اپنے رب سے راز و نیاز کروں۔ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ لوگ جو چلا جائے رات کی تاریکی میں بیت اللہ سے لپٹ کے اپنے رب سے مناجات کرے۔ لیکن کہتے ہیں میں گیا تو مجھ سے پہلے ایک نوجوان تھا، دیوار کعبہ سے لپٹا ہوا تھا، زاروں قطار رو رہا تھا، زبان پہ یہ جملہ تھا الہی نومت العیون غورت النجوم وانت الحی القیوم غلقت الملوک ابوابها واقامت علیہا حراسها جئتک لتنظر الی نظر رحمت یا ارحم الراحمین۔ کہتے ہیں نوجوان کہہ رہا ہے خدایا رات کے اس ٹائم آسمان پہ ستارے چھا گئے، آنکھیں سو گئیں، بڑے سے بڑے سخیوں نے دروازہ ہے سخاوت بند کر دیا، اوپر پہرے دار بٹھا دیے کہ ٹائم ختم ہے کل آنا، لیکن خدایا تو کتنا کریم ہے، تو کتنا سخی ہے، بابوں کا مفتوح للسائلین، تیرا دروازہ تو اب بھی سوالیوں کے لیے کھلا ہے، بلکہ کوئی نہیں آتا، اتنا کریم ہے خود بلاتا ہے۔ حل من
تائب هل من مستغفر، کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی ہے استغفار کرنے والا اور بستر پہ آرام کی نیند سونے والا؟ تو کہتا تھا کہ اللہ میرا محبوب ہے، میں اللہ کا محب ہوں، کیا ہر محب نہیں چاہتا تنہائیوں میں محبوب سے باتیں کرے؟ ذرا بستر کو چھوڑ دینا، آنا میں منتظر ہوں، میرے ساتھ مناجات کر۔ روایات کہتی ہیں اگر کوئی خوش نصیب اٹھے آکے شفا پہ پیشانی رکھ کے بس اتنا ہی کہہ دینا، شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ، فرماتے ہیں او میرے ملائکہ عرش کو چھوڑو، زمین پہ میرے اس بندے کی زیارت کرو، زیارت کرو اور بتاؤ میں اس بندے کو کیا دوں؟ عرض کرتے ہیں خدایا اپنی جنت دے دینا۔ فرماتے ہیں جنت تو واجب کے بدلے لے گیا، اب بھی آرام نہیں کر رہا، کیا دوں اس کو؟ میرے اللہ تیری ہی ذات بہتر جانتی ہے۔ فرماتے ہیں گواہ رہنا یہ میرا شکریہ ادا کر رہا ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کان سعیکم مشکورا، قرآن کی آیت موجود ہے، کچھ ایسے بندے ہیں جن کے شکریہ خدا عطا کرتا۔ اس کے بعد طاؤس جمانی کہتا ہے، وہ کہنے لگے خدایا تو نے بلایا میں آ گیا، اب تو اپنا وعدہ نبھانا، میں خود نہیں آیا، تو نے بلایا ہے تو میں آیا ہوں نا، میں تو آ گیا، اب وعدہ نبھا۔ کیوں آئے ہو؟ لتنظرا نظر رحمت یا ارحم الراحمین، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ایک نظر رحمت میرے اوپر بھی ہو جائے۔ تو اس کہتے ہیں دعا یہاں تک پہنچی، نوجوان کی چیخ نکلی، غش کھا کے گر پڑے وہاں پہ۔ میں آگے بڑھا اور میں نے نوجوان کے سر کو اپنی گود میں رکھا نا اور رخ انور کو دیکھا، فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ زین العابدین، وہ تیرا اور میرا مظلوم امام علی زین العابدین ہے۔ میں نے رونا شروع کیا، میرے آنسو امام کے چہرے پہ پڑے، امام نے آنکھ کھولی اور فرمایا کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو رہا ہے؟ مولا میں آپ کا غلام طاؤس، جنت آپ کے جد کی، علی قسیم النار والجنہ، بابا سیدہ شباب اہل الجنہ۔ فرمایا دا یا طاؤس، طاؤس ان باتوں کو چھوڑو، ڈرو اس دن سے جب قرآن کہتا ہے فلا انصاب بینہم، یہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اتنا عظیم زین العابدین یہاں خوف خدا سے گریا کرتے تھے نا، وہاں اپنے مظلوم بابا کو بھی گریا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہے میرے بھائیوں، تکرار سے آپ نے سنا ہے کہ سارا دن روزہ سے ہوتے تھے، افطاری کے ٹائم پانی کا جام سامنے آتا تھا، رخ کربلا کی طرح مڑ جاتا اور یہی کہتے بابا اور تیری اپنی قسمت، تجھے پیاسا ذبح کر دیا گیا، سجاد تو پانی پی رہا ہے۔ میرے بھائیوں کھانے پہ بھی یہی حالت ہوتی۔ ایک دن غلام نے کہہ دیا مولا آخر کب تک رو گے، کب تک رو گے؟ فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے قرآن پڑھا ہے نا، یعقوب کا ایک یوسف تھا، اللہ کا نبی جانتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، فراق میں اتنا روئے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھیں دے بیٹھے، میرا ایک یوسف نہیں اور میرے کئی کڑیل جوان اور فقط جدا نہیں ہوئے اور میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے۔ کہتا ہے مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، یہ جملہ سننا تھا، غیور کے جگر پہ غیرت کا خنجر چلنے لگا۔ یہ تو نے ٹھیک کہا، شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن پھوپھیوں اور بہنوں کا اور ننگے سار بازاروں اور درباروں میں اور خطبے دینا بھی ہمارا ورثہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ